سفر عشق پہلی قسط، اور کتنا ہی مشکل مدینے سے جانا۔ باپ کی وفات کا علم ہوتے ہی یزید کو حکومت سنبھالنے کا جنون سوار ہو گیا، اور یزید نے ہر طرح کی تدابیر اختیار شروع کر دیں جس سے اس کا تخت کا حصول بغیر کسی رکاوٹ کے ہو سکے اور کوئی مسئلہ ہی پیش نہ آئے۔ وہ حربہ آزمانے کو تیار تھا۔ یزید کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر میں سے کوئی خلافت کا اعلان نہ کر دے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی یزید کی ولی عہد کو قبول نہیں کیا تھا، اور اب اس وقت یزید کے لیے سب سے اہم کام ان حضرات سے بیعت لینا تھا۔ اس لیے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے ذمے یہ کام لگایا۔ ولید یزید کی طرف سے ذمہ داری پر پریشان ہو گیا۔ ولید اپنے نائب مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ مروان ایک پتھر دل اور سخت مزاج شخص تھا۔ اس نے یہ سنتے ہی کہا کہ تینوں شخصیت کو بیعت کا حکم دو، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ سر قلم کر دیا جائے۔ اللہ اللہ! ولید نے امام حسین علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا اور شام کو ملاقات کا کہا۔ تب آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے۔ دونوں شخصیات کے معاملے کی نوعیت سمجھ آ چکی تھی۔ مولا حسین شام کو ولید سے ملے اور یزید کی بیعت کی دعوت پر بیعت سے انکار کر دیا، وہاں سے چلے آئے۔ آپ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ایسے ہی سوچیں امام کے ذہن میں چل رہی تھی، اور وہ پریشان تھے۔ اگلی شام پھر ولید نے بلا بھیجا تو آپ نے صبح ملاقات کرنے کا کہہ دیا اور رات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے کو چھوڑ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر شکستہ دل کے ساتھ اپنے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تشریف لے گئے۔ نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نانا کی جان پر رقت طاری ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی۔ دونوں جہاں کے لیے رحمت بنی ذات کا پیارا نواسا اپنے نانا کے پاس آیا اور ان سے رخصت کی اجازت لی۔ اب بھاری دل کے ساتھ لیکن اسلام کی بقا کی خاطر اپنے شہر مدینے سے اہل بیت کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، جب کبھی یہ منظر سامنے آتا ہے نا، اس واقعے کو پڑھنے یا سننے کے بعد میرے مولا، ہم سب کے مولا حسین، ولید بن عقبہ کے ساتھ ہوئی گفتگو اور یزید کی بیعت سے انکار کے بعد جب مدینہ سے رخصت ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس رخصتی سے پہلے اپنے نانا جان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو میرے اندر درد کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں اور شدید غم مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آنکھیں بھی اسی دکھ میں پوری شریک ہو کر اپنی موجودگی کا حق ادا کرتی ہیں۔ کیسا المناک لمحہ ہوگا نا! نانا کی جان بی بی فاطمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جہاں کے لیے رحمت قرار پائی عظیم ہستی کے پاس جاتے ہیں، اور انہیں بڑے فخر سے کہتے ہوں گے، نانا، پہلے تو ان کے نانا تھے نا، انہی کے پاس تو گئے تھے امام علی مقام، اپنے اندر چھائے طوفان کا حال سن۔ کیا کہا ہوگا مولا نے اپنے پیارے نانا جی کو؟ شاید کہا ہو کہ نانا، میرے نانا، آپ اس مکے سے نکلے تھے نا، وہی مکہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ بالکل نانا، ایسے ہی یہ مدینہ بھی مجھے بہت پیارا ہے، پر ایک بار پھر یہ لوگ اب یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ حالات یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے جانا ہے اب۔ یہی مدینہ تھا نا جہاں آپ میری سواری بنتے تھے، اور میں سوار کے جس سوار حسین کا رونا آپ کو گوارا نہ تھا نانا، کہ آپ ہی نے تو آ کر میری والدہ میری فاطمہ کو کہا تھا کہ حسین روئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اسے نہ رلایا کر۔ اور ہم بھائی جب نماز کے دوران آپ کی پشت پر سوار ہو کر دنیا کی فکروں سے بے خبر اس مقام کا لطف اٹھاتے تھے تو آپ نانا اپنے سجدے ہی لمبے کر دیا کرتے تھے کہ ہم پرسکون رہیں، ہمارے کھیل میں کوئی خلل نہیں۔ اور وہ دن جب ایک شخص نے آپ کو مجھے پیار کرتے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے کبھی اپنے بچوں سے پیار نہیں کیا، وہی مدینہ ہے جس شہر میں میرے لیے جوڑا جنت سے بھیجا گیا تھا، جہاں میں نے اپنے بھائیوں اور آپ سب کے ساتھ بچپن گزارا تھا، اور وہ لفظ اتنے پیارے تھے جو میرے لیے ادا کیے گئے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جا رہا ہوں میں نانا اس مدینے سے، اور کتنا ہی مشکل ہے مدینے کو چھوڑنا، مجھے رخصت کریے، مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے نانا۔ میرے نانا، پیارے نانا، میری ماں کو حوصلہ دینا، میں آنے والا ہوں پاس آپ کے۔ شاید یہ وہی سفر ہے، کہ شاید یہ وہی روانگی ہے جس کے بعد مدینہ واپسی نہیں آنا ہے نانا۔ شاید اس سفر کی آخری منزل وہی عراق کی سرزمین ہو جس کی مجھ پر ہونے والی سختی کی باتیں میں بہت پہلے ہی آپ سے اور بابا جان سے بات چکا ہوں۔ چلتا ہوں نانا، الوداع پیارے نانا، الوداع۔ دعاؤں کا طالب آپ کا پیارا حسین۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
روزے سے باہر آ کر نانا کی جان اپنے پیارے کو بہت پیار سے حسین کا ماتھا چوما ہوگا اور پھر آگے بڑھ کر گلے لگا لیا ہوگا، اور ایسے میرے مولا مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے ہوں گے، وہ مدینہ جو ان کو بہت پیارا تھا۔ رب کی رضا کے خاطر اور حق کی بقا کے لیے اس بہت پیارے کو قربان کر دیا اور چھوڑ دیا۔ میرے مولا ہم سب کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔